یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور میرے خیال سے یہ میری ہر اس بہن اور اس میری بیٹی اور اس میری ماں اور اس میری جناب جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں نا، جتنی گھریلو خواتین ہیں، ان کو یہ لازمی طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اور اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی عورتیں ہیں، ہر عورت ہر نسل کی مربی ہے، ہر نسل کی تربیت یافتہ ہے اور ہر نسل کی موجد ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے یہ خاص طور پر میری ان بہنوں اور ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کو گھر میں کس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت کر کے اپنے ازدواجی رشتے کو بہترین بنانا چاہیے۔ ایک استانی کہتی ہیں، میں کلاس میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اپنا سارا غصہ بچوں پر نکالوں گی۔ واقعہ جس بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اسے پکڑا اور مارا۔ ایک بچے کو میز پر سوئے ہوئے پایا، اس کا بازو پکڑا اور کہا تمہارا ہوم ورک کہاں ہے؟ وہ بچہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ کر بولا، ٹیچر جی بھول گیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنے سارے غصے اور دباؤ جو میرے شوہر کی وجہ سے تھا اس پر نکال دیا۔ پھر میں نے ایک بچے کو کھڑا پایا، وہ میرے قریب آیا، میرا دامن کھینچتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جھک کر اس کی بات سنو۔ میں غصے سے مڑی، جھکی اور کہا، ہاں بولو کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بڑی معصومیت سے کہتا ہے، کیا ہم کلاس سے باہر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بے صبری سے دیکھا اور سوچا کہ ضرور کوئی معمولی بات ہوگی، مثلاً یہ کہ کسی ساتھی نے اس کا پین چوری کر لیا ہوگا یا کسی دوست نے اس سے کوئی چیز چھین لی ہوگی۔ لیکن جب میں نے اس کی بات سنی تو میں اس کی ذہانت سے حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ وہ ٹیچر بچے کی بات سنا رہی، اس کے پاس بے شمار تربیتی معلومات تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دیکھیں ٹیچر، آپ بہت اچھی ہیں اور ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا وہ دوست جسے آپ نے آخر میں مارا ہے وہ یتیم ہے، اور اس کی ماں اسے ہمیشہ مارتی ہے۔ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے وہ اسے غلط طریقے سے تربیت دیتی ہے، اس لیے وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے۔ گھر سے اس کا تعلق گھر سے ہے۔ وہ چیزیں کیوں بھول جاتا ہے؟ کہ اس کی والدہ اس کو مارتی ہے، کیونکہ وہ یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ نہیں ہے، اور جو اس کی والدہ ہے وہ کسی اپنے دوسرے خامد کے پاس ہے، تو اس لیے وہ اس پہ تشدد کرتی ہے، جس وجہ سے وہ بچہ چیزیں بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج اسے مار بھی پڑی کہ وہ اپنا ہوم ورک گھر میں بھول کے آ گیا، اور ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ ہم اسے ماریں گے۔ میں اس کا دوست ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے مار کھانا بالکل پسند نہیں۔ اگر آپ اس کا جسم دیکھیں تو آپ کو اس پر مار کے نشانات ملیں گے، غور کریں، جو اس کی ماں نے اس پہ لگائے ہیں۔ پھر وہ بچے نے کہا، کیا آپ ہماری ماں اور استانی بن سکتی؟ بہترین ٹیچر، مطلب ماں جو ہے وہ بہترین ٹیچر ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اور برائے کرم جب آپ کلاس میں آئیں تو اپنا غصہ اور پریشانی باہر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ میری ان استاذہ سے بھی درخواست ہے، کیونکہ ہم بھی استادوں کے پاس پڑھے ہیں، اور آج اللہ نے ہمیں جو یہ ہم 2-4 لفظ بول لیتے ہیں، یہ استادوں کی بدولت ہے، جنہوں نے ہماری اچھی تربیت کی، اور والدین کی جو گھر سے ہمیں سمجھا کے بھیجتے تھے۔ تو اس لیے استاذہ سے بھی میری گزارش ہے، ایک بطور طالب علم ہوتے ہوئے، اور جناب دوسرا ان جو ہیں لیڈیز ٹیچر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر کا جو غصہ ہے وہ بچوں پہ نہ نکالیں۔ پتہ نہیں کون سا بچہ کس حالات سے آپ کے پاس اسکول میں آ رہا ہے، اس کے آپ گھریلو حالات نہیں جانتی۔ تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوں ٹیچر، میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں، تم اتنے بڑے لوگوں سے کیسے بات کر لیتے ہو؟ ایک چھوٹا سا بچہ اور ٹیچر کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے تو حیرانی تو ہوگی نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے لوگوں سے کیسے بات کر لیتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میری ماں نے ہمیشہ مجھے اچھا گمان کرنا سکھایا ہے، میری ماں نے ہمیشہ مجھے اچھا گمان کرنا سکھایا ہے، اور یہ بھی کہا تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے والے کی کس حالت میں ہے۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ اچھا گمان کرنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے والے کس حالت میں ہے،
اس لیے اپنا غصہ اور پریشانی